حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم نے کہا جناب ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، فرمایا ستاروں کی اگر کرنی ہے تو جو سب سے روشن ہے اس کی پوجا کرو۔ یعنی یہ انسانی فطرت کے تصور میں یہ بات موجود ہے کہ رب بڑا سونا ہے، رب بڑا، فرمایا اگر تو نے ستارے کی پوجا کرنی ہے تو جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے اس کی پوجا کرو۔ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اس کی پوجا کی جانے لگی۔ جب چاند بہت روشن ہوا تو اس کی روشنی مدھم ہوگی، فرمایا جو مدھم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا عروج اور زوال سے پاک ہے۔ خدا نہ خواستہ ساری دنیا غیر مسلم ہو جائے، اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہو تو رب پھر بھی رب ہی ہے، رب پھر بھی رب ہی ہے۔ اور اگر ساری دنیا سربہ سجود ہو جائے پھر بھی اس کے درجے اور مقام کو ذرہ برابر بھی کوئی بڑھا نہیں سکتا ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا یہ تو مدم ہو گیا، یہ خدا نہیں ہے، اگر خدا ماننا ہے تو پھر چاند کو مانو، بڑا روشن ہے۔ کہ بات ٹھیک ہے۔ چاند کی پوجا لوگوں نے کی، جب صبح سورج طلوع ہوا تو چاند مدم ہو گیا، فرمایا یہ بھی مدم ہو گیا، ختم ہو گیا، جو ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہے۔ ان کی عقل کے مطابق ان کو سوالوں کے جواب دیے۔ جب رات سورج بھی ڈلا تو فرمایا میں اس سے بھی بیزار ہوں، یہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی خدا نہیں ہے، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو انسان کی سوچ میں آئے وہ خدا نہیں ہے۔ اور بھئی خدا کی ذات تو وراء الورا، انسان کی سوچ میں اس کے فیصلے نہیں آتے، ایسا نہیں ہوتا، انسان کی سوچ میں رب کے فیصلے نہیں آتے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ موجود ہے لیکن جوان بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، باپ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جانے کا تو میرا وقت تھا جناب، اولاد چلے جاتی ہے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو انسان کی ذہن میں آتے نہیں ہیں۔ تو جب رب کے فیصلے میرے بھائیوں ذہن میں نہیں آتے تو رب کی ذات کیسے آ سکتی؟ کہا بتوں کو بھی میں نہیں پوجوں گا، یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوری قوم میلے پہ گئی، کہا ابراہیم تو بھی چل، فرمایا میں نہیں کرتا وہ کام جو تم کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے، بتوں کو توڑ دیا، بتوں کو پتا چلا کہ اللہ کا نبی بت شکن ہوتا ہے، بتوں کو یہ ہم نے حضرت ابراہیم سے سیکھا ہے، جہاں بھی بت ملے گا اس کو سارے بولیے اس کو توڑ دینا ہے، اس کو توڑ دینا ہے۔ آپ نے جب توڑ دیا تو ایک کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھا، جب قوم آئی انہوں نے دیکھا کہ کسی خدا کی ٹانگ نہیں ہے اور کسی کے بازو نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے۔ کہا وہ ابراہیم جو نوجوان ہے اس نے ایسا کیا ہوگا، پیارے ابراہیم کو بلایا گیا، کہا ابراہیم یہ کام تو نے کیا ہے؟ کہا اس سے پوچھو، جس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا اس سے پوچھو۔ نے کہا اس سے کیا پوچھے، یہ تو بول نہیں سکتا۔ فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ بول نہیں سکتا۔ او بھائی جو اپنی ٹانگیں نہ بچا سکے وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ جو اپنا وجود نہیں بچا سکا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ بہرحال انہوں نے یہ بات جو تھی، وہ وقت کا بادشاہ جو تھا اس وقت سپر پاور نمرود، اس کو بتائی۔ اس نے کہا بلاؤ، جو خدائی دعویٰ بھی کرتا تھا اور لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ زندگی کس کس میدان میں اور کن کن لوگوں کے آگے جھکی ہے یہ تاریخ بتاتی ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی ذات ہے جنہوں نے بتایا تمہاری پیشانی در بدر جھکنے کے لیے نہیں ہے، اے حضرت انسان تمہاری پیشانی جب بھی رکے گی رب کائنات کے آگے جھکے گی۔ یہ تو رسول اللہ کی ذات نے بتایا ہے، وگرنہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ پتھروں کے آگے جھکے، یہ گائے کے آگے جھکے، یہ مندروں میں جھکے، یہ جگہ جگہ پیشانیاں جھکتی تھی۔ میرے محمد عربی نے آ کر کے بتایا ان کے آگے نہ جھکو، بلکہ میں بھی جس کے آگے جھکتا ہوں آؤ تمہیں بھی اس در کی طرف لے کے جاتا ہوں۔